بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ مجھے بیٹا تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور میرے باپ کی وراثت پر بھی قابض ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا اس عورت کو پیش کیا جائے۔ اس عورت کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ وہ عورت بولی، یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں باکرہ ہوں، میں نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا، یعنی کسی مرد کے ساتھ محبت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے پاس اپنی بات کے گواہ موجود ہے؟ وہ عورت بولی، ہاں میرے پاس گواہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گواہ پیش کر۔ عورت گئی اور اپنے ہمسایہ کی عورتوں کو 10 دینار بطور رشوت دیے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں، اور انہیں لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کے باکرہ ہونے کے متعلق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور وہ غلام بولا، یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، اور سعد بن مالک مزنی میرا باپ ہے، اور میں قحط کے سال پیدا ہوا، میری پرورش بھیڑ کے دودھ سے ہوئی، اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے تیرا باپ مر گیا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قابض ہونے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آج میں انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب فریقین کی باتیں سن چکے اور گواہوں کے بیانات بھی سن لیے تو فرمایا، پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آپ دونوں فریقین اور گواہوں کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور تمام مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی جائیں، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی پہنچ کر اپنے غلام قنبر سے فرمایا، اس شخص کی ماں کو بلاؤ۔ عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، تو کیوں اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ وہ عورت بولی، میں باکرہ ہوں اور مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، پھر میں کیسے اس شخص کی ماں بن سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو ایسی بات نہ کر، اور تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ عورت بولی، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری بات کا یقین نہیں، پھر کسی طبیب خاتون کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ میرا معائنہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا، وہ عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ تنہائی میں اس عورت نے اس طبیب خاتون کو سونے کا ایک کنگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دینا، باکرہ ہوں۔ وہ طبیب خاتون آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ یہ عورت باکرہ ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ بولتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قنبر سے فرمایا کہ تم اس کی تلاشی لو۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے سونے کا کنگن برآمد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ تم مجھے جانتی ہے، اور جبکہ تو اپنی بات سے انکاری ہے تو میں تیری اس شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اسے اپنا شوہر بنا لے۔ وہ عورت بولی، مگر آپ کے اس فیصلے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا، شریعت محمدی کیسے میرے فیصلے میں رکاوٹ ہو گئی؟ عورت بولی، وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محمدی ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذہانت سے اس عورت نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ شخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا؟ عورت بولی، میں چاہتی تھی کہ تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں، اس لیے میں نے اسے بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا، تو بارگاہ الہی میں صدق و دل سے تائب ہو۔ ناظرین گرامی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں
چلے آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ آدمی نے عجیب انداز میں جواب دیا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے وہ فتنہ کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال اور اولاد ہے، جیسے کہ اللہ نے مال اور اولاد فتنہ کہا ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلاۃ کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے مراد اس کی بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے، وہ ذات تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ ہی کیا ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔